میرا محمد نفسوں کا تزکیہ کرے گا, ضمیروں کو کنٹرول کرے گا. بھائی یہ کمال علم کی منزل ہے, یہ کمال ہدایت کی منزل ہے, یہ کمال عقل کی منزل ہے, نہیں یہ کمال صدق کی منزل ہے, یہ کمال عادل کی منزل ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس بات کو کروں جس بات کو اس وقت پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی تمہاری تاریخ علم, تمہاری تاریخ علم, آئے جاہل آئے, گئے جاہل گئے, اور قلیل علم درمیان میں آیا. یہ تمہاری تاریخ علم ہے, یہ تمہارے عالم اور تم اور وہ اور اس کے عالم. عرض کروں بھائی ذہن میں رہے, اب قرآن کی تاریخ علم شروع ہوئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہ تمہارے عالم تھے نا, وہ تمہارے عالم تھے, وہ تمہاری تاریخ علم تھی نا. اور اب اللہ کے عالم اور اللہ کی تاریخ علم شروع ہوئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور تاریخ علم ختم ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علم البیان. تو شروع ہوئی علم آدم سے, ختم ہوئی علم قرآن پر. تاریخ علم سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. دیکھو عدالت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی میزان نہیں ہے. ناپ کے دکھلا دو کتنی عدالت, تول کے دکھلاؤ کتنی عدالت. سخاوت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے. عدالت, سخاوت, شجاعت, حسن خلق, خدمت, احسان, مروت, کوئی پیمانہ نہیں ہے. اگر کوئی عادل بیٹھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کتنا بڑا عادل؟ نہیں. اگر کوئی سخی بیٹھا ہو بتا سکتے ہیں کتنا بڑا سخی؟ تو پیمانے نہیں. دنیا کی کسی اخلاقی صفت میں میزان نہیں ہے, پیمانے نہیں ہے. بس ایک صفت ایسی ہے جس میں میزان بھی ہے, پیمانے بھی ہیں. علم, یہ کے جی کا ہے, یہ پرائمری کا ہے, یہ ثانوی تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ انٹر میں گیا, وہ بی اے میں گیا, وہ ایم اے میں گیا. ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس فقط علم میں ہے, کسی اور اخلاقی صفت میں نہیں ہے. طے ہو گئی نا بات. تو اب پروردگار نے بھی جب اپنے عالم بھیجے تو ایک ایک کے ہاتھ میں سند رکھ دی. پروردگار نے جب اپنے پاس سے عالم بھیجے نا تو سندیں ہاتھ میں دے دیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو علم اسماء دیا, ایک سند. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, ہم نے خضر کو اپنی طرف سے ایک علم دے دیا, دوسری سند. دیکھیں سندیں بانٹ رہا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دے دیا, تیسری سند. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات چیت کرنے کا علم دے دیا. اب ایک ایک ڈگری مل رہی ہے. آدم کو علم اسماء ملا, سلیمان کو علم منطق الطیر ملا, خضر کو علم لدنی ملا, داؤد کو علم زرہ سازی ملا. علمتنی من تعبیر الحدیث, ہم نے یوسف کو علم تعبیر خواب دیا, یہ بھی ایک ڈگری ہے. اب ڈگریاں بڑھ رہی نا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, ہم نے عیسیٰ کو کتاب دی, حکمت دی, توریت دی, انجیل دی. تو اب ڈگریاں تقسیم ہو رہی ہیں. کسی کو علم اسماء دیا, کسی کو علم تعبیر خواب دیا, کسی کو علم منطق الطیر دیا, کسی کو علم زرہ سازی دیا, کسی کو علم کتاب و حکمت دیا, کسی کو علم توریت و انجیل دیا. تو اب ایک ایک ڈگریاں ہر نبی کو ملی. اور جب مقام ختم نبوت آیا تو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرے محمد, میرے حبیب, میں نے تجھے وہ سب کچھ دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ محمد میں آ گیا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ محمد کے اندر. بھائی یہی تو سبب ہے نا کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں عدالت کا شہر ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تقوی کا شہر ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں سخاوت کا شہر ہوں. میرا نبی اگر بولا تو فقط اتنا, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. اور شہر وہ ہو, میں علم کا دیہات ہوں نہیں, میں علم کا قصبہ ہوں نہیں, میں علم کا کوٹ ہوں نہیں, میں علم کا پنڈ ہوں نہیں. اس لیے کہ پنڈ میں کچھ ملے کچھ نہ ملے,
اور شہر وہ جہاں سب کچھ مل جائے. بات تو معلوم ہے نا. تو اب میرا محمد میرا نبی علم کا شہر ہے. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا. میرا نبی علم کا شہر ہے. علم اگر بھائی یہ جملہ قابل غور ہے. میرا نبی مدینۃ العلم ہے. علم اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو اس کا نام صدق ہے, اور علم اگر عمل پہ طاری ہو جائے تو اس کا نام عدل ہے. باتیں میرے سننے والوں کو پہنچے نا. علم اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو اس کا نام ہے صدق, اور علم اگر عمل پہ طاری ہو جائے تو اس کا نام ہے عدل. میرے محمد کی تعریف میں قرآن نے یہی تو کہا نا, وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ہم نے اپنے حبیب پر صداقت بھی مکمل کر دی, عدالت بھی مکمل کر دی. یعنی صدق کا کمال محمد, عدل کا کمال محمد. اور بھائی یہی تو چچا نے کہا تھا نا ابو طالب نے جب محمد کا تعارف کرایا. بھائی میرے رسول کا پہلا نعت گو ابو طالب. میرے نبی کا پہلا نعت گو ابو طالب. اور اس ابو طالب نے میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ اب یادو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامی عصمت للاراملی. یہ میرا بھتیجا. بھائی لوگ آئے تھے کہ ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے. اس نے محمد کو اپنے آگے کھڑا کیا, اور محمد کو کھڑا کرنے کے بعد شعر پڑھا اب یادو یستسقى الغمام بوجهه. یہ اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ دے کے اس سے مانگو تو ابھی فوراً بارش برس پڑے. میرے نبی کی کیفیت دیکھو, وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه. یہ اتنے خوبصورت, یہ میرا بھتیجا اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو تو بارش ٹوٹ کے برس جائے. سمال الیتامی یتیموں کی پرورش گاہ ہے. وہ عصمت للاراملی بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. اب پہلا شعر, اور اب درمیان سے شعر پڑھ رہا ہوں. بھائی محمد کو بچا لو. کہا میرا بھتیجا وہ میزان و صدق لا یخیط شعیرۃ ووزان عدل وزنہ خیر الزائلی. یہ میرا بھتیجا یہ صدق کی میزان ہے, یہ صدق کی ترازو ہے. لا یخیص شعیرۃ, ایک جو کے برابر بھی اس کے تولنے میں کمی بیشی نہیں ہوتی. وزان عدل وزنہ غیر الزائلی. اور یہ میرا بھتیجا عدل کا وزن کرنے والا ہے. اگر عدل کا وزن کر دے تو قیامت تک اس کے وزن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ میزان صدق بھی ہے, یہ وزان عدل بھی ہے. اور آیت نے کہا تھا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. بہت توجہ رکھنا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ میرا محمد نمونہ ہے صداقت کا, نمونہ ہے عدالت کا, مدینہ ہے علم کا. اب فکر یہی سے آگے جائے گی. بھائی اب محمد علم کا مدینہ, محمد صدق کا نمونہ, محمد عدالت کا نمونہ, محمد کمال عدالت کے معیار پر, محمد کمال علم کے معیار پر, محمد کمال صداقت کے معیار پر. لیکن محمد کو سمجھنے کے لیے دیکھنا یہیں سے بات کو آگے جانا ہے. محمد کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, کچھ ایسے صاحبان علم کی ضرورت ہے جو علم محمد کو آسان بنا کر امت تک پہنچائے.